نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ان 14 آیات میں سے آج دوسری آیت پر درس ہوگا کہ جو قرآن حکیم کی اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، خلاصہ ہیں۔ اگر کوئی انسان ان آیات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے تو اسے دین کا ایک بہت بڑا اصول عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ معلوم ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے اسی اصول کے مطابق بہت سے مسائل کو حل کرنا، زندگی کی راہیں متعین کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بہت سے گمراہیوں سے، غلط فہمیوں سے، بے راہ روی سے، عدم یعنی بے اعتدالی سے انسان بچ جاتا ہے۔ وہ آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں پیدا فرمائی۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا سب اس کا یہ انسان کے لیے ہے۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ بالطبع ہیں۔ اصل مقصود زمین پر جو خلاصہ ہے کائنات کا، جو افضل ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور باقی ساری کے ساری مخلوق اس کی خادم ہے، اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس کو بنانے والا، اس تمام یہ سارے کائنات کا نظام بنانے والا کہ انسان کو مخدوم بنا دیا اور ہر چیز کو اس کا خادم بنا دیا، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو اس نے ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ یہ آسمان جب تم اوپر نظر اٹھاتے ہو تو یہ جتنی ایک وسیع و عریض تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑی کائنات ہے، اس کائنات کا خالق بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا بھی وہی خالق ہے جو زمین کا ہے، جس نے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ بنایا ہے، اور تمہیں جس نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی خدا نے جب تم اوپر دیکھتے ہو اور جہاں تک تمہارا ذہن جا سکتا ہے، جہاں تک تمہاری نظریں جا سکتی ہیں، جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو، وہ بھی اور اس کے آگے بھی جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے، یہ ساری کائنات بس اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کوئی زمین کا ذرہ یا آسمان کا کوئی ذرہ، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر چیز کی ہر حرکت، اس کا سکون، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، خدا جانتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ پر مختلف حوالوں سے مفسرین نے بڑی بڑی لمبی بحثیں فرمائی ہیں، بڑی طویل بحثیں کی ہیں، اور یہ اصولی آیت ہے، اسی لیے تو امام غزالی نے اس کو اصولی آیتوں میں آپ نے درج فرمایا ہے۔
آج بھی بہت سی آوازیں آپ کو ہر جگہ سے آتی اور آپ کے کانوں تک پہنچتی ہیں، اور انسان پھر چونکہ جانتا نہیں ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، حالانکہ وہ اگر قرآن حکیم کی ان بنیادی آیتوں کو سمجھ لینا تو بہت سی کسی کے پاس اس کو یعنی زیادہ تر تحقیق کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی۔ اصولی باتیں ہیں یہ اللہ پاک نے، اب میں وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ هو الذی خلق کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کی سب ہے اللہ کی مخلوق ہے، جو بھی ہے، جس بھی اعتبار سے جس بھی چیز کو تم دیکھو گے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بھی خدا نے بنایا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی خدا ہی پیدا فرماتا ہے۔ انسان کرتا کیا ہے؟ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا حرکت یا سکون۔ حرکت بھی خدا کی مخلوق ہے، سکون بھی خدا کی مخلوق ہے۔ بات سمجھے؟ کائنات میں جو بھی بات تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے نا، جہاں تک بھی تم اپنے ذہن کو بلند کر سکتے ہو کر لو، جو بھی آئے گی وہ ہے اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس اس کے ہونے میں خدا کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے۔ یہ ساری کائنات اس وحدہ لا شریک ہی نے بنائی ہے، اس کے بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور فرمایا بنائی کیوں ہے؟ کیا وہ محتاج ہے؟ فرمایا محتاج نہیں ہے۔ سوال یہ کہ بنائی کیوں ہے؟ پھر فرمایا لکم، یہ ساری کائنات انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہے، یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ اب پتہ چلا لکم سے یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے، سب چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ تو جب یہ بنانے والے نے خود ہی بتا دیا کہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تو اس سے یہ اصول بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ تمام اشیاء میں اصل چیز اباحت ہے۔ اباحت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات سے نفع حاصل کرنا انسان کے لیے جائز ہے، جائز ہے۔ یہ کائنات کے ہر چیز سے اصل کیا ہے؟ اباحت، اصل یہ ہے۔ اب آپ کہیں جی اگر جب اصل اباحت ہے تو قرآن پاک میں ہمیں بہت سی آیتیں ملتی ہیں جس میں اشیاء کی حرمت کا ذکر ہے۔ اگر یہ جائز ہیں تو پھر خنزیر حرام کیوں ہے؟ پھر خون حرام کیوں ہے؟ پھر یہ مردار کا کھانا حرام کیوں ہے؟ جو سوال ہے نا، سوال ہے نا کہ جب اصل اباحت ہے تو پھر حرمت کیا ہے؟ تو فرمایا بات یاد رکھ لو، اصول یہی ہے کہ اصل اباحت ہے، حرمت اباحت نہیں ہے، نہ حرمت اصل نہیں ہے، اصل اباحت ہی ہے۔ یہ کائنات کو کوئی انسان گننا چاہے تو انسان گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا، نہیں شمار کر سکتا۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ تمام کائنات کی چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ یس، اس مالک نے اپنے بندے کو جو اس کا باغی ہے اور جو اس کا فرما بردار ہے، اس کو میں ایک واضح لائن
روک کرنے کی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ خدا کا بندہ کون ہے اور خدا کا نافرمان کون ہے۔ بعض چیزوں پر اس نے پابندی لگائی ہے، جن چیزوں پر اس نے پابندی لگائی ہے نا وہ چیزیں محدود ہیں، تھوڑی ہیں۔ حرمت کا دائرہ ٹائٹ ہے اور اباحت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ فرمایا یہ چند کام تم نے نہیں کرنے تاکہ یہ میرے وہ بندے کہ جو میرے فرما بردار ہیں اور وہ بندے کہ جو میرے نافرمان ہیں، تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اس کے فرما بردار بندے کون ہیں اور اس کے نافرمان کون ہیں۔ ایک تو یہ چیز اس نے بعض چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اور جس کو بھی حرام کیا ہے، جس چیز کو بھی اس نے حرام کیا ہے، ہر اس چیز میں انسان ہی کا کوئی نہ کوئی نقصان تھا، چاہے اس کے علم میں ہو آ سکے بات یا اس کے علم میں بات نہ آ سکے، جس بھی چیز سے اس نے منع کیا ہے نا، حرام کیا ہے نا، اس میں حقیقت میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔ اس لیے وہ سب کی سب چیزیں انسان ہی کے لیے نقصان دہ تھیں۔ تو جب انسان ہی کے لیے نقصان دہ تھیں تو اس سے روکنا بھی اصل میں یہ انسان ہی کے فائدے کی چیز ہے۔ یہ ذرا سمجھے، میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، اصل یہ بات ہے۔ اب جب یہ اصول طے ہو چکا ہے اور اس پر تمام مفسرین نے، فقہا نے، سب نے اس پر لکھتے ہیں کہ اشیاء میں اصل حرمت ہے یا اشیاء میں اصل اباحت ہے، تو جناب اس اشیاء میں اصل اباحت ہے، حرمت اصل نہیں ہے۔ جس کو ہم چیز کہیں گے نا، بس جس کے اوپر لفظ چیز آ سکتا ہے نا، اصل میں اس میں اباحت ہی ہے۔ حرمت یہ کسی دوسرے سبب سے ہوتی ہے، اصل کے اعتبار سے نہیں ہوتی، اصل کے اعتبار سے بات ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ پاک نے فرمایا میں نے بنائی تمہارے لیے ہے۔ یہ بات آنے سے پہلے اب ذرا میں غور و فکر کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بات آتے ہیں۔ ایک ایک چیز، اشیاء کتنی اقسام کی ہیں جی؟ میں پہلے تو وہ عرض کرتا ہوں اشیاء کتنی اقسام کی ہیں۔ اشیاء ہیں بیسیکلی دو قسم کی چیزیں ہیں، بیسیکلی اشیاء دو، یا وہ جواہر ہیں یا وہ جس کو عرض ہے، یعنی بعض وہ چیزیں کہ جن کا اپنا وجود ہوتا ہے، جن کا اپنا وجود، وہ خود ہی اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اپنا وجود نہیں ہوتا، وہ کسی وجود کے ساتھ لگتی ہیں۔ مثلا بہت سی ایسی چیزیں میں آپ کو، تاکہ یہ آپ کو سمجھنا، اس کے آگے ہم چلتے پہلے تو اشیاء کو سمجھے نا۔ اشیاء کیا ہیں؟ اشیاء دو قسم کی ہیں، بعض وہ چیزیں کہ جن کا اپنا وجود کو وہ خود ہی برقرار رکھتی ہیں، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اپنا وجود نہیں ہوتا، وہ اپنے اظہار کے لیے کسی دوسرے کے وجود کا محتاج ہوتی ہیں۔ اشیاء تو بس کائنات، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پوری کائنات یہی ہے۔ مثلا کوئی ہمیں بھوک لگتی ہے نا، اگر آپ کا جسم نہ تو بھوک لگ جائے گی آپ کو؟ آپ کا جسم نہ ہو تو آپ کو بھوک لگے گی؟ نہیں لگتے۔ اچھا، آپ کا کسی کا قد 5 فٹ ہے، کسی کا 5.5 فٹ ہے، کسی کا 6 فٹ ہے، یہ جو مقدار ہے، یہ اگر آپ کا یہ جسم وجود نہ ہو آپ کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 5 فٹ قد ہے یا اس کا 6 فٹ قد ہے، یا یہ مقدار ہم کسی چیز کی بیان کر سکتے ہیں وجود کے بغیر؟
بھائی کسی بھی چیز کے وجود کے بغیر اس کی مقدار بیان نہیں کی جا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مقدار کا اپنا وجود نہیں ہوتا، یہ اس کا کسی دوسرے کے ساتھ لگ کر یہ اپنے اظہار کرتی ہے۔ اسی طرح رنگ ہے، اسی طرح خوشبو ہے۔ بھائی کوئی چیز بھی نہ ہو تو آپ کو خوشبو آ جائے، کوئی چیز نہ ہو اور آپ کی زبان پر آپ کے کسی چیز کے مٹھاس کڑواہٹ کوئی چیز فیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ رنگ کسی چیز کا، اس کا رنگ آپ کہیں یہ گرین ہے یا یہ ریڈ ہے یہ وائٹ ہے، لیکن چیز نہ ہو۔ میرے بھائی یہ جتنی چیزیں نا، رنگ سب کے سب، یہ خوشبوئیں، یہ ٹیسٹ، یہ مقداریں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ کسی دوسرے وجود کے ساتھ لگتی ہیں تو پھر یہ اپنا بتاتی ہیں ہم یہ چیز ہیں۔ ہم اپنی زبان پر کوئی میٹھی چیز رکھیں گے تو کہیں گے یہ میٹھی ہے، کڑوی چیز رکھیں گے تو یہ کڑوی ہے، پر ایک آدمی اپنے زبان پر کچھ رکھتا ہی نہیں، وہ بیان کرے یہ کڑوی ہے یہ موٹی، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کڑواہٹ اور مٹھاس دونوں کا تعلق کسی دوسرے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں نا، ان کا اپنا وجود نہیں ہوتا، وہ کسی دوسرے وجود کی محتاج ہوتی ہیں۔ جو محتاج ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں عرض بھی کہتے ہیں، صفت بھی کہتے ہیں۔ یہ چیزیں صفتیں ہیں، جو جس کو صفت کہتے ہیں نا، صفت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ کسی دوسرے وجود کے محتاج ہوتی ہیں۔ اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اپنا وجود ہوتا ہے، مثلا یہ سٹینڈ ہے میرے پاس کھڑا، یہ کتاب ہے، یہ ریل ہے، یہ ہزاروں چیزیں ہیں۔ مثلا یہ ہے، اگر یہ ریڈ نہ ہوتا، گرین کرتے، پھر کس کو کیا ہوتا؟ اس کو کوئی اور کلر کر دیتے پھر کیا ہوتا؟ یہ اس نے ایسے ہی رہنا تھا۔ اب عرض کا خالق بھی خدا ہے اور جواہر کا خالق بھی خدا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کائنات میں اگر میں بہت ڈیپ میں جاؤں تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں جتنے بھی جواہر ہیں، یہ بیسیکلی اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو گروہ ہوتے ہیں، بعض وہ جو گروہ نہیں ہوتے۔ پہلے تو کائنات کو سمجھو نا جی۔ پتھر یہ اپنے وجود کو بڑھاتا ہے، مٹی اپنے وجود کو بڑھاتی ہے، بھائی یہ اپنے وجود کو نہیں بڑھاتا۔ یہ جتنا آپ پتھر آج رکھیں گے نا، سال بعد بھی اتنا ہی ہوگا، 10 سال بعد بھی اتنا ہوگا، 100 سال بھی اتنا ہی رہے گا، 200 سال بعد بھی یہ اپنے آپ کو وجود نہیں بڑھاتا۔ لیکن یہ جو درخت ہیں، آپ آج ایک بیج ڈالیں تو کل کیا ہوگا؟ اتنا پودا، اگلے سال اتنا ہو جاتا ہے، اگلے اور کتنا 60 فٹ کا درخت بن جاتا ہے، اپنے وجود کو ایکسپینڈ کرتا رہتا ہے، ایکسپینڈ کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی انسان ہیں، ایسے ہی جانور ہیں، ایسے ہی پرندے ہیں۔ بعض وہ مخلوق ہے جس کا جسم بڑھتا نہیں ہے، بعض وہ مخلوق ہے جس کا جسم بڑھتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، بڑھ بھی جاتا ہے۔ ایک موٹا تازہ آدمی 15 سٹون لوگوں کے وزن ہوتے ہیں، میں نے انہی لوگوں کو دیکھا 10 سٹون کا، بالکل سلم ہو جاتا ہے، اتنا موٹا۔ تو جسم بڑھتا بھی ہے، جسم کم بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ جانوروں کا بھی یہی حال ہے، ان کے جسم بڑھتے بھی ہیں، ان کے جسم چھوٹے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک قسم کی اب یہ جو ہے نا، یہ دونوں ہی پھر آگے یہ جو بڑھنے والے ہیں نا، یہ آگے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے۔ درخت پودے وغیرہ یہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے، یہ بیچارے بڑھتے تو ہیں مگر ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، اپنی مرضی سے ادھر ادھر یہ نہیں جا سکتے۔ انسان، درندے، پرندے یہ جدھر چاہے چلے جائیں، ان کی حرکت اپنی مرضی سے ہوتی ہے، جب جہاں وہ چاہیں وہ اپنی حرکت کرتے ہیں۔ اب ان میں جو حرکت کرنے والے جانور ہیں، ان کے آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ایک وہ ہے کہ جس میں سوچنے سمجھنے کی تھوڑی سی تو صلاحیت ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔
جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ انسان ہے، یہ بھی ایک جانور، یہ بیسیکلی، لیکن اس میں گفتگو کی سوچ بھی سکتا ہے، اپنی سوچ کو منتقل بھی کر سکتا ہے، دوسرے کی سوچ کو اپنی طرف لا بھی سکتا ہے، لیکن جانور بھی حرکت کرتے ہیں، لیکن ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کائنات ساری یہی ہے، مخلوق تین ہی کی، یا بس یہی جتنے میں نے عرض کیا نا، جن، فرشتے ہیں، انسان ہیں، یہ تین سوچتے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جانوروں میں معمولی سی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، کائنات یہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کائنات جتنی بھی ہے نا زمین پر، یہ انسان میں نے تیرے لیے بنائی، اب مجھے بتاؤ، میں نے یہ سب باتیں بتا دی، ایک ایک بات، اب میں چل رہا ہوں اس کے وسعت کی طرف۔ ہم پہلے لیتے ہیں جواہر کو، کتنی قسم کے جواہر ہیں جن کا وجود ہے، پھر ان کے آگے جسم وغیرہ آتے ہیں۔ چلو ہم جسم سے شروع کرتے ہیں، جو جسم کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ کتنی کائنات میں اشیاء ہیں کہ جن کے جسم ہیں، ان اجسام والی اشیاء جو حرام ہیں وہ زیادہ ہیں یا جو جائز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ مثلا ہم ایک طرف سے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جسم لے لیں کہ جن میں بڑھوتری نہیں ہوتی، ہم اس قسم کے لے لیں جی، اس میں سے ممکن، اور میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بس ایک سونا ہے جو مرد حضرات کو پہننا ناجائز ہے، یہ حرام ہے نا، یا ریشم ہے جو مرد حضرات کو پہننا ناجائز ہے، زہر وغیرہ ہے ان کا کھانا انسان کے لیے حرام ہے۔ شاید آپ کو سوچیں تو دو چار چیزیں اور مل جائیں گی جو جسم والی چیزیں ہیں اور جو بڑھتی نہیں ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ حرمت کا دائرہ بہت ٹائٹ ہے، جواز کا دائرہ بہت وسیع ہے، سمجھیں اس بات کو، کیونکہ یہ جتنے آگے یہ حرام ہو گیا جی، یہ شرک ہو گیا جی، سمجھیں پہلے بات کائنات کو۔ جو جسم والی چیزیں ہیں اور وہ جسم جو بڑھتا نہیں ہے، سوچیں، غور و فکر کریں، میں اس وقت اشیاء کو بالکل پورا ایک یعنی وہ ہر چیز کو نہیں گن رہا کہ بس اس کے علاوہ ممکن ہے آپ سوچیں گے کوئی اور، پر ایک میرا دعویٰ ضرور ہے، حرمت والا دائرہ ہمیشہ تنگ ہوگا اباحت والے دائرے سے۔ جن چیزوں کو خدا نے اجازت دی ہوئی ہے نا، وہ ہمیشہ محاذ زیادہ ہیں ان چیزوں سے جن چیزوں کی خدا نے اجازت نہیں دی۔ اباحت اصل ہے، حرمت اصل نہیں ہے۔ کتنی چیزیں آپ گن لیں گے جی؟ گن لیں۔ اچھا، اب آگے ہیں جو جن چیزوں میں بڑھوتری ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں نا جی۔ جن چیزوں میں بڑھوتری ہوتی ہے جی، انسان کے لیے ان میں سے حرام کیا کیا گیا ہے؟ شراب، چونکہ یہ انگور سے پر یہ فوراً حرام نہیں ہے۔ ہم ہر روز انگور کھاتے ہیں، کسی مولوی کا فتویٰ ہے کہ یہ جو تم انگور کھاتے ہو یہ حرام ہے؟ آج تک کبھی سنا ہے؟ اور بھائی اس کی ایک انگور کی ایک خاص شکل حرام، حرمت تب جا کر حرام ہوتی ہے۔ شراب بھی حرام ہے، سب سے بڑی چیز تو شراب ہی ہے نا۔ شراب بھی ڈائریکٹ حرام نہیں ہے، کیونکہ شراب بنتی ہے، سب سے اچھی شراب جو ہوتی ہے جو سے بنے گی، جو ہم کھاتے نہیں ہیں، انگور سے بنے گی، انگور ہم نہیں کھاتے ہیں، ایپل سے بنے گی، یہ جتنے چار پانچ قسم ہیں نا جن سے شراب بنتی ہے، جو بھی ہے، میں کوئی شراب کا ماہر تو نہیں ہے نا، میں کہتا ہوں باقی جتنے کائنات میں پھل فروٹ سبزیاں ہیں، یہ جو روزانہ میں جو غلہ کھاتے ہیں، حرمت والا دائرہ بڑا ہے یا اباحت والا دائرہ بڑا ہے؟ میرے بھائی، اباحت والا دائرہ بہت وسیع ہے، اباحت والا دائرہ بہت وسیع ہے، حرمت والا دائرہ بہت ٹائٹ ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا، شراب بھی ڈائریکٹ حرام نہیں ہے، اگر ڈائریکٹ حرام تو پھر انگور کو حرام کیا جاتا نا، انگور تو حرام نہیں ہے، انگور تو اچھا، انگور کا ہم جوس نہیں پیتے، انگور خود نہیں کھاتے ہیں، سیدھا حرام خدا نے نہیں کیا،
اس کی نہ انگور حرام نہ انگور کا جوس حرام. اس انگور کے جوس کو ایک خاص طریقے سے جب اس کو ایک ٹمپریچر پر لے جایا جائے گا تو تب حرام ہوتا ہے، اور اس حرمت کی وجہ بھی یہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. نقصان ہے، انسان کا نقصان ہے. اگر یہ انسان کا نقصان نہیں ہے تو ہر روڈ کے اینڈ پر کیوں لکھا ہوتا ہے جی ادھر تم شراب نہیں پی سکتے؟ یہ دنیا کے جن ممالک میں شراب کی اگرچہ قانونی اجازت ہے، اتنے ریسٹرکشن کیوں ہیں ان ممالک میں، پابندیاں کیوں ہیں؟ شراب پی کے جاؤ، کو لاؤ ڈرائیو کر کے دکھاؤ کسی کو. اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے تو شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے پر سزائیں کیوں ہیں؟ گلی محلوں میں پینے پر پابندیاں کیوں ہیں؟ پتہ چلا کہ انسان بھی میں یقین کر میں چند روز پہلے دیکھ رہا تھا، اس قدر ہیلتھ سیکٹری بیان ہو جی اس کا یہ بھی نقصان ہے، اس کا سوشل پرابلم ہے، اس کے ہیلتھ پرابلم ہے. میں نے جتنی دیر بھی میں ادھر کھڑا رہا وہ ہیلتھ سیکٹری کا میں بیان پڑھتا رہا ہوں، یہ بھی نقصان ہے. یہ نقصان ہے تو تم مانتے ہو نا نقصان ہے. کوئی ہے ڈاکٹر کہتے کہ اس کو اور بھائی زیادہ سے زیادہ یہ کر لو، ٹائمنگ رکھ لی، اس کی مقدار کو کم پر، لیکن اس سے نقصان پر سب کے سب انسان ایگری ہیں. حرمت کی سبب اللہ رب العزت نے اگر نہ بھی کوئی نقصان ہوتا، فرض کریں کوئی نقصان بھی نہ ہوتا، فرض کریں ہے تو اس کے شدید نقصان ہے، شدید نقصان انسان کے ہیلتھ پر، اور ہر قسم کے ہیلتھ پر اس کے نقصانات ہیں. نہ بھی کوئی نقصان ہوتا، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے حکم دے. بہرحال اچھا یہ جو ہیروین ہے دو پودے حرام ہے نا. انگور کی ایک خاص شکل، ہیروین بھی ڈائریکٹ حرام نہیں ہے، اس کی بے شمار شکلیں دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے. وہ کبھی کہا کتنا حرام ہے، وہ بس اس کی ایک خاص شکل حرام ہے. میں نے یہ بات کی پودوں میں میرے ذہن میں بس ایک دو شاید کوئی تلاش کرے گا تو کچھ اور کسی کے ذہن میں آ جائیں گے. بس پودوں میں وہ جسم جو حرکت نہیں کرتے ان میں حرام بس یہی چیزیں ہیں. اب آتے ہیں وہ چیزیں جو حرکت کرتی ہیں، تو ان میں جو دائرہ ہے حرمت کا وہ پودوں کی نسبت زیادہ ہے، پودوں کی نسبت زیادہ ہے. وہ ان میں سے جو قطعاً حرام ہے اور ہر صورت میں اور اس کا ہر جز حرام ہے، وہ صرف ایک ہی ہے. کوئی جانور جس کی ہر جز حرام ہو اور ہر حال میں حرام ہو، ماں سوائے جنوں کو قرآن پاک نے اللہ کیا ہے کہ کوئی زندگی بچانے کی صورت سوائے اس کے نہ رہ جائے، اس میں بھی استثناء موجود ہے، وہ ایک خنزیر ہی ہے. خنزیر کے علاوہ تمام جانور، ان سے ہر قسم کا نفع حرام ہے؟ جواب یہ نہیں. خنزیر کے علاوہ باقی جتنے بھی قسم کے جانور ہیں ان سے ہر قسم کا نفع حرام ہے؟ تو جواب یہ ہے بھائی نہیں، وہ کھانے کے لیے حرام ہے، نفع کے لیے حرام نہیں ہے. مگر گدھا ہے، میں مثال ایک دیتا ہوں، گدھا حرام ہے یا حلال ہے؟ اور بھائی گدھا کھانا حرام ہے، گدھے سے فائدے لینے وہ حرام نہیں ہے. کل گاڑیاں تو کل آئی ہیں، یہ گزشتہ 8-10 ہزار سال سے یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے یہ گدھے بیچارے کرتے تھے. یہ اتنا انسانیت نے اسے نفع اٹھایا ہے، آج تو گاڑیوں کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے، نفع انسان اٹھاتا ہے نہیں. اچھا کتا ہے، کھانا حرام ہے، اسے بے شمار نفع جیسے اسے انسان لیتا ہے. جس سے ہر قسم کا نفع حرام ہے وہ صرف ایک ہی جانور ہے، وہ خنزیر ہے. خنزیر کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے
کہ جسے کسی قسم کا تم نفع نہیں لے۔ بھائی ان کے بالوں سے نفع لیا جا سکتا ہے، ان کے سینگ سے نفع لیا جا سکتا ہے، ان کی ہڈیوں سے نفع لیا جا سکتا ہے، ان کے چمڑے سے نفع لیا جا سکتا ہے۔ علماء نے، فقہاء نے وہ مستثنا چیزیں بیان فرماتے ہیں ہر کتاب میں کہ ان کو اگر ایسے تم مثلا یہ کرو گے تو تم اس کے ہڈیاں بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کے جناب تم بال بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کے سینگ بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کا یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی حرمت کا دائرہ بہت محدود ہے، بہت محدود ہے۔ پہلے ان باتوں کو سمجھو۔ یس، دو ہی، ایک یا جس کے جسم کے کسی بھی حصے سے نفع، لیکن انسان اس سے بھی لیتا ہے۔ ہاں وہ انسان ہے نا جو اس کی عزت و آبرو ہے۔ انسان کو کھانا حرام ہے، انسان کے کسی بھی جسم کے جزء سے یہ جس کے کاروباری قسم کے نفع لینا حرام ہے۔ اچھا انسان کے جسم سے باقی ہم نفع نہیں لیتے؟ یہ شادی بیاہ کیا چیزیں، یہ انسان کے جسم ہی ہوتا نا، جیسے ایک دوسرے سے نفع لیتے ہیں۔ نفع ہے کہ نہیں؟ اولاد کیسے ہو جاتی ہے اگر نفع نہیں ہوتا تو؟ کتنا بڑا نفع ہے۔ اور بھائی اس کا کھانا منع ہے۔ کئی قسم کے نفع ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انسان کا نفع انسان کے ساتھ ہے۔ عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اگر نفع نہیں ہے تو پھر اتنے جذبات کیوں ہیں؟ یہ سارے ان پاپڑ کیوں پہ لے جاندے نے؟ میرے کہنا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیا چیزیں ہیں؟ سنیں، حرمت کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی چیز میں نے اس کائنات میں بنائی، میں صرف آج اس نقطہ، یہ بہت وسیع آیت ہے، اس پر بڑی بڑی لمبی بحثیں ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ کائنات اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے، بیسیکلی یہ انسان ہی کے لیے ہے۔ انسان آج اس کی پوجا کرنی شروع کر دی انسان نے، حالانکہ نہ بھی یہ پوجا کرتا تو بھائی یہ بنائی مالک نے تیرے لیے ہے، جس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے غور و فکر کر، آج انسان بن گیا خادم، یہ چیزیں بن گئی ہیں مخدوم۔ خدا نے بنایا تھا انسان کو مخدوم، ان چیزوں کو خدا نے بنایا تھا انسان کی خدمت کے لیے۔ بندے نے ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار ہونا تو چاہیے تھا، یہ انسان ان کے اوپر سوار ہوتا۔ انسان نے ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ چونکہ وقت ہو گیا، میں اس درس کو آج کا یہ بیسیکلی اصول یاد رکھیں، کیونکہ اس کے آگے جو چیزیں آئیں گی یہ بہت اہم آیت ہے اسلام میں، کہ یہ ساری کائنات میں اصل اباحت ہے۔ حرمت جہاں بھی آئے گی اس میں انسان کا اپنا نفع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اگر بالفرض ہمیں نفع نہ بھی ہو، فرض کریں کوئی نفع بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کم نفع ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے ٹیسٹ کے لیے چیزیں بنائی ہیں۔ تو اگر نہ کوئی بھی نہ، میں مثال دوں، مثلا ایک انسان کا دنیا میں خدا کے فرما بردار بندے اور خدا کے نافرمان ہے یا نہیں ہے، اگر یہ ٹیسٹ کے لیے چیزیں خدا تعالیٰ نہ بناتا، کس بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکتے کہ یہ انسان ٹھیک ہے، یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، یہ خدا کا فرما بردار ہے، یہ خدا کا فرما بردار نہیں ہے؟ اور میرے بھائی لیبارٹری میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں، اس میں بھی نفع ہی ہوتا ہے، جو چیزیں ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کائنات میں خدا تعالیٰ نے کئی چیزیں ٹیسٹ کے لیے بھی بنائی ہوئی ہیں، تاکہ انسان کو بالکل ایک جاہل آدمی جیسے نا چاند ایک ایسے حساب کی جنتری ہے، ایک گاؤں میں رہنے والے ایک دن بھی جو کسی اسکول میں نہیں گیا اس کو پتہ چل جاتا ہے تاریخ کیا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے لیے ایسی ٹیسٹ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ آرام کے ساتھ پتہ چل جائے یہ اس طرف ہے، یہ خدا کا ماننے والا ہے، اور یہ اس طرف ہے، یہ خدا کا باغی ہے۔ ایسے ٹیسٹ بھی خدا نے رکھے ہوئے، وہ بھی اصل میں ڈیپ جا کر سوچو گے
تو تیرے ہی نفع کے لیے ہے کہ تو ایسے کیسے کہ ہر آدمی کہتا ہے نہیں جی میں ٹھیک ہوں، تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ خدا نے فرمایا یہ ٹیسٹ ہے میرے، بس اس تک جی لائن میں لائیاں دیا نے، اس لائن تو جڑا ادھر ہویا وہ میرا ہوئے گا، تو اس لائن تو جڑا اس پاسے ہوئے نا وہ میرا نہیں ہے، اے میرے ٹیسٹ نے، یہ خدا نے ٹیسٹ بھی رکھے۔ اور حقیقت میں اگر آپ ڈیپ جا کر دیکھو گے تو یہ چیزوں کی حرمت ہے، یہ بھی اصل میں انسان کے اپنے نفع کے لیے ہے۔ یہ سب چیزیں خدا نے بنائی، ضروری ہے کہ ہر چیز ایسی کھائیے، ہر چیز کھانے واسطے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا اپنی کام ہے، رزق کا اپنا کام ہے، مٹی کا اپنا کام ہے، لوہے پیتل کا اپنا کام ہے، ہر چیزوں کے کچھ نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو بھی کائنات بنائی ہے، بنائی انسان کے لیے ہے۔ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے یہ انسان کی اپنی ہمت کی بات ہے یہ انسان ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔